پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو پہلی بات کہی کہ آج کی خواتین کو خاتون جنت سے کیا سبق لینا چاہیے۔ آج کے معاشرے کی گھر گھر کی کہانی ہے کہ سب سے زیادہ پریشانی کا شکار گھر کی خواتین ہوتی ہیں۔ جتنے بھی آپ دیکھ لیں مرد حضرات کی بنسبت زیادہ پریشان کون ہے؟ خواتین ہیں۔ اب ان کی پریشانی کا حل کیا ہے؟ اگر کوئی ماں ہے اسے چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو خاتون جنت کے احوال اور ان کی سیرت کو بیان کیا کرے۔ اب سیرت کو بیان کرنے کے لیے ماں کو سب سے پہلے سیرت فاطمی پر عمل کرنا پڑے گا، کیا بات، پھر وہ اپنی اولاد کو آگے سمجھا سکتی ہے کیا بات، کہ اگر گھر میں فاقہ آ جاتا ہے تو اس پہ بھی صبر کرنا ہے، پیاس آ جاتی ہے تو اس پہ بھی صبر کرنا ہے، بھوک آ جاتی ہے تو اس پہ بھی صبر کرنا ہے۔ خاتون جنت، آپ اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے احسان کے نیچے دبی ہے یہ کائنات، جو محسنین دو عالم ہیں، دنیا پوری ان کے احسانوں کے نیچے ہے۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتی ہیں اور اپنے دوپٹے میں کسی چیز کو چھپا کے لے کے آ رہی ہے، محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو دیکھتے اور مسکرا دیتے ہیں، اور جب نبی مسکراتے ہیں تو پوری کائنات مسکرا دیتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ مسکراتے ہیں، فرمایا میری بیٹی یہ تو بتا کہ آج اپنے پلو میں کیا چھپا کے لائی ہو؟ عرض کی بابا جان 2 دن سے گھر کے اندر فاقہ چل رہا تھا، آج علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہیں سے کام کر کے اجرت لائے، آٹا خریدا، میں نے اس کی میٹھی روٹیاں بنائی ہیں، ایک روٹی میں نے اپنے خامد کو دی ہے، ایک بیٹے امام حسن پاک کو دی ہے، ایک بیٹے حسین پاک کو دی ہے، اور ایک جو روٹی بچی تھی آدھی میں نے کھا لی، تو میرے دل میں احساس ہوا کہ میرے بابا جان بھی تو بھوکے ہوں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں آپ کی خدمت میں لے کے آئی۔ بیٹی نے یہ کبھی شکوہ نہیں کیا کہ آپ نے مجھے کس گھر میں بیاہ دیا، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، رحمت صاحب یہ تو کس- بہت کیا بات ہے، بہت ڈسکشن اچھا ہے جس کو ہم اگلے میرا خیال ہے کہ مطلب ایٹرنیٹی آ جائے، لیکن یہ Unending ڈسکشن نہ conversation ختم کہہ ہو۔ سکتے ہیں، لیکن ہمیں جس بریک طرح لینی ہے سے- چھوٹی سی، اس لیے میں سید فرحان حیدرآبادی صاحب کے پاس کوئکلی جانا چاہوں گا۔ بشرا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ میں یہی آگے بڑھانا چاہوں گی گفتگو۔ فرحان صاحب آپ نے تو اتنا خوبصورت ایلیمنٹ چھیڑ دیا جو ایک انڈینگ کانورسیشن ہے، یہ تو ہم اگلے ایپیسوڈ میں بھی اس کو لے کے چلیں گے، رمضان میں ابھی مختصر سا وقت ہے۔ میں چاہوں گی فرحان صاحب آپ کچھ اگر ایڈ کرنا چاہیں، اور تسبیح فاطمہ کے حوالے سے وقت بتا دیں۔ محدود ہے اور آپ نے 3 4 5 سوال اکٹھے ہی داغ دیے ہیں قبلہ پہ، بالکل تو اس لیے بالکل، وہ بھی ابھی ایک کا بھی پوری طرح ایک کا جواب نہیں دے بالکل پا رہے بالکل۔ کیونکہ وقت انتہائی محدود ہے۔ ہاں دیکھیں جی، میں بڑا شارٹلی کر کے کوشش کرتا ہوں کہ Please۔ سب کو چند جملوں میں ہی سمیٹا جا سکے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کیا ہے۔ کیا دین صرف قرآن ہے؟ کیا دین صرف نماز ہے؟ کیا دین صرف صوم و صلاۃ ہے؟ نہیں، ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا حبیب دے رہا ہے نا وہی دین ہے۔ وما نہاکم فانتہوا، جس سے روک رہا ہے اس سے رک جاؤ، تو یہ دین ہے۔ اس کا مطلب اب جو رسول نے دیا ہے وہ دین ہے۔ قرآن دیا، دین ہے۔ اذان دیا، دین ہے۔ کلمہ دیا، دین ہے۔ نماز دیا، دین ہے۔ سیدہ دیں تو دین ہے۔ سبحان اللہ، حسن دیا تو دین ہے۔ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر علی کو دیا تو دین ہے۔ الحسن منی والحسین منی کہہ کر حسنین دیے تو دین ہے۔ جو مصطفیٰ نے دے دیا ہے وہ دین ہے۔ اب تسبیح سیدہ کا آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا۔ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو تسبیح ہے نا، 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، اس کے آخر میں 1 دفعہ لا الہ الا اللہ بھی ہے، وہ ضروری۔ یہ جو تسبیح ہے، نماز جب جس پہلو میں تشہد تمام کرو اسی پہلو میں تسبیح سیدہ پڑھو، کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جس پہلو میں تم بارگاہ خدا بندی میں رہے ہو اسی پہلو میں بارگاہ سیدہ میں پیش ہو جاؤ، اور یہ تسبیح تمہاری زخمی نمازوں کی چادر ہے۔
ہماری کسی بھی نماز میں کوئی بڑے سے بڑا عالم، مفتی، مجتہد، مرجع یہ آپ کو لکھ کے نہیں دے سکتا کہ آج کی میں نے ایسی پڑھی ہے کہ جناب قبول ہی قبول ہے. نہیں، آپ کی کسی نماز کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ پروردگار عالم کے سامنے جو ہے وہ اس درجے پر ہو کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ قبول ہے. معصوم فرماتے ہیں تسبیح تمہاری زخمی نمازوں کی چادر ہے. اگر تم ان کے زخم کو مرہم کی صورت میں بھرنا چاہتے ہو، کوئی مرہم چاہتے ہو، اپنی نمازوں کی قبولیت کا کوئی وسیلہ بہترین چاہتے ہو، تو تسبیح تو فاطمہ تسبیح ہے سیدہ کیا سے افضل بہتر کوئی بات، وسیلہ. کیا سبحان مطلب اللہ یار، کہ بہت خوب نماز یار. پڑھتے ہوئے اگر آپ کو یہ شک ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک ادا نہیں ہوئی یا اس میں کوئی کمی کوتاہی آپ کی جانب سے ہو گئی ہے، تو اللہ نے اتنا خوبصورت راستہ بہت ہی نکالا پیارا ہے یار، کہ تسبیح بہت ہی فاطمہ پیارا. اور پر دوسرا ایک آپ چھوٹی سی اس کو- بات میں اور کرنا چاہوں گا. بات ابھی جی خواتین پلیز. پہ ہو رہی تھی. مثلا الرجال قوامون علی النساء، قرآن میں خدا نے کہہ دیا نا جو مرد ہے اس کو خاتون پر خدا نے قوی کیا ہے، لیکن اس قوی کا مطلب ہم کسی اور معنی میں لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت تک خواتین اور مردوں کی اور میاں اور بیوی کی لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوگا جب تک ہم سیرت زوجہ چھوڑ کر سیرت ختیجہ نہیں اپنائیں گے. یقیناً سیرت ختیجہ لٹا دینے کا نام ہے اور سیرت زوجہ لوٹنے کا نام ہے. سبحان سیرت اللہ، سبحان ختیجہ شکر کا نام ہے اور سیرت زوجہ شکوے کا نام ہے. سبحان اللہ، کیا بات کی آپ نے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر بھی ہم ایک رکھیں گے اور موضوع، اور یہ بہت موضوع شکریہ. جو ہے بابرکت موضوع ہے. آگے آنے والے رمضان میں جو روزے ہیں اور جو افطار ہوں گے ان سے پہلے ہم یہ موضوع رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. مختصر سا وقت ہے اسماعیل، ہم نے اسی لیے بریک پہ میری جانا ہے. کوشش بریک ہے پہ کہ جانے سے ہم پہلے جو میں ہے ٹاپک بریک اور پہ جانے علماء سے پہلے کرام کو بھی اگر ہم بہت شکریہ بہت ادا کر سکیں آپ سب کا. بہت شکریہ آپ لوگ آئے، آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکالا، اور ابھی افطار تک تو ہم لوگ اکٹھے ہی ہیں. ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ تو اختتام پر جا رہا ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ شہزاد سنتو صاحب اپنے صاحبزادوں کے ساتھ بہترین کلام پیش کریں ہمیں. اور آج تیسرا رمضان ہے، رمضان المبارک ہے، تو چلیے یہ بتائیے. اب ہم اپنا شہزاد سنتو صاحب کے پاس جانے سے پہلے اور بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم اپنا ٹاپک جو تھا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے حوالے سے اس کے کنکلوڈنگ ریمارکس اگر میں دیں تو ہم نے ساری ڈسکشن کی، علماء کرام سے بات چیت کی، اور ماشاءاللہ سب کچھ سننے سمجھنے کے بعد نا کچھ سوال ہے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ کیا ہمارے گھروں کے اندر کیا وہ سادگی ہے جو بھی ہم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے اور سن رہے تھے، کیا ہمارے دلوں میں وہ صبر ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے معاملات بڑے خراب ہیں، مسئلے مسائل ہیں، معاملات نہیں چلتے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بے چینی رہتی ہے، مینٹل ہیلتھ کی ایشوز ہے. بھائی تو کیا آپ کے گھر میں وہ سادگی ہے؟ کیا آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے دل کے اندر وہ صبر ہے؟ کیا ہماری زندگیوں کے اندر کیا وہ اللہ سے جڑاوت ہے؟ کیا وہ تعلق ہے ہمارا؟ کیا وہ قربت ہے؟ اہم سوال ہے، کیونکہ جب ہم سیرت فاطمہ الزہرا سنتے ہیں تو اس طرف سننے کے لیے نہیں ہے، اپنانے کے لیے ہے، اپنانے کے لیے. یقیناً واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے. بالکل جب سنتے ہیں واہ واہ کرا لیا، اپنانا نہیں تو فائدہ کیا؟ ساری بات ہی اپنانے کی ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا حاصل کی، ماں باپ کی خدمت کی. کتنا بہترین درس ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی اس زندگی ذکر کو کرنے اگر کا ہم مقصد دیکھیں بھی یہی ہے کہ کہ ہم سیکھ آپ سکیں. نسلوں کا اپنائیں ذکر اپنی سن کے زندگیوں میں. صرف واہ واہ سبحان اللہ تک محدود نہ رہیں، اپنی عملی زندگی اپنی عملی اس کا زندگی لباس میں اور بنائیں. آخری لائن پہ یہ ہماری محفل جو ہے یہ صرف ایک تذکرہ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے، کیونکہ ہمارے کردار کا، ہماری ترجیحات کا اور ہمارے ایمان کا. جی بشرا. سبحان، کیا خوبصورت بات کر دی آپ نے، ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک کہا آپ نے اسماعیل، اور کوشش ہے کہ ناظرین ہم جو بات کر رہے ہیں وہ خالی باتوں تک محدود نہ رہ جائے. رمضان المبارک جن کو نصیب ہوا ہے ان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنی زندگیوں کو بہترین کرنا چاہیے. روز ہم لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں، تو ناظرین یہ سیکھنے کا وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھائے.